بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک صحافی تھا اور آج کل سعودی عرب میں تھا جب مجھے خبر ملی کہ ایک کیس ہے جو میں نے ہینڈل کرنا ہے۔ میں نے اپنے سر سے کہا کہ میں چھٹی پہ ہوں، پر انہوں نے کہا کہ یہ کیس بہت انوکھا اور عجیب ہے، اسے صرف تم ہی ہینڈل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کم عمر لڑکا ہے جس پر یہ کیس ہے۔ میں حیران رہ گیا اور یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ اسے زنا کے جرم میں پکڑا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ عمر کیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی عمر صرف 16 سال ہے۔ لڑکے کی جب انہوں نے عمر بتائی تو میں واقعی حیران رہ گیا اور اپنا سب کام چھوڑ کر اس کیس کو کوریج دینے کی حامی بھر لی۔ سب سے پہلے مجھے اس جگہ جانا تھا جہاں سے اس لڑکے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ مختلف گھروں میں چلا جاتا اور وہاں پر زنا کر کے بھاگ جایا کرتا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی آپ کے گھر میں آ کر اس طرح کا کوئی کام کر جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ میں اس گھر میں گیا تو وہاں پر زیادہ تر عورتیں ہی تھیں۔ وہ لڑکیاں کافی جوان تھیں اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کو دور سے ہی دیکھا تھا۔ وہ ایک کمرے میں چلی گئیں اور اس گھر کی جو بڑی عورت تھی وہ میرے پاس آئی، بہت پریشان تھی، رو رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں سے لڑکے کو پکڑا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، مجھے پوری بات بتائیں، ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا باہر کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا شیمپو ہے، آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، ہمارے گھر میں صرف لڑکیاں ہی ہیں اور ان کو بال لمبے کرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ پہلے اس نے ہم سے پانی بھی مانگا تھا، ہم نے پانی بھی دے دیا۔ ہم نے کہا کہ گرمی ہے، بیچارہ گرمی میں کام کر رہا ہے، لیکن جب بے ہوش ہو گیا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اس کو سڑک پہ تو نہیں رکھ سکتے تھے، اسے تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل اٹھا کے کمرے میں بستر کے اوپر رکھ دیا اور اس کی تلاشی لی، کوئی نمبر یا فون مل جائے جس میں اس کے گھر والوں کو بتا سکیں کہ آپ کا یہاں پہ رشتہ دار بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا اور ہم سب کو جیسے کسی نے کوئی نشے کی چیز دے دی، ہم لوگ بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو پتہ چلا کہ میری 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ عورت بولتی بولتی رک گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ پھر وہ لڑکا کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بھاگ گیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ایسے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتا تو رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ بات تو ٹھیک تھی کہ کوئی پرایا شخص آپ کے گھر کے اندر آ کے بے ہوش ہو جائے تو آپ اسے واپس سڑک پہ تو نہیں پھینک سکتے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں کا بھی بیان لینا ہوگا، تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ میں نے لڑکیوں کا بیان لے لیا اور میں اپنے سر کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہ اب وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو پکڑ لیا گیا ہے، پولیس کے پاس ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں پولیس اسٹیشن گیا تو میں نے اس لڑکے کو دیکھا۔ میں خود حیران رہ گیا کہ یہ لڑکا تو بہت ہی کم عمر تھا۔ اس کا طریقہ واردات یہی تھا کہ وہ گھر میں داخل ہوتا، کسی بہانے سے گھر کے اندر تھوڑی دیر رک جاتا، پھر ان لوگوں کے اوپر یا تو کوئی بے ہوشی کا سپرے کر دیتا تھا یا کوئی چیز ان کو کھلا دیتا تھا کہ وہ سب بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جو بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا اس کے ساتھ غلط کاری ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، ان لڑکیوں کی ویڈیو بھی بنا لی جاتی تھی اور انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے چل رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے گینگ کا کام ہے کہ کوئی گینگ آیا ہوا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ لیکن اس لڑکے کے ساتھ نہ تو کوئی گینگ پکڑا گیا تھا، نہ ہی کوئی اور شخص، صرف یہ لڑکا ہی تھا۔ اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ فی الحال اسے کرسی پہ بٹھایا گیا تھا، آگے ٹیبل پڑا تھا، میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں کیا تم نے ایسا اور کیسے کیا؟ وہ بول ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم بولو گے نہیں تو تمہارے لیے بڑے مسئلے بن جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تم مانتے ہو کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو اس بات کو اس نے جواب بھی نہیں دیا۔ جتنے بھی گھروں نے رپورٹ کی تھی ان سب میں سے میں نے پوچھ تاچھ کی تھی، انہوں نے اس طرح کی کہانی سنائی تھی کہ یہ لڑکا کسی کام سے آتا تھا اور بے ہوش ہو جاتا تھا، پھر کہتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ مختلف کہانیاں سناتا تھا، کسی کو کہتا تھا کہ میری ماں نہیں، یا کسی کو کہتا تھا کہ میرے باپ نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، میرے گھر میں بہن بھائی بھوکے ہیں۔ روتا تھا، بلکتا تھا، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا۔ میں نے 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا، یا پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی گھر کے سامنے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا تھا اور وہ لوگ رحم دلی میں آ کے اس کی مدد کرنے کے لیے اسے اندر لے جاتے تھے۔ کسی کے گھر میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور کوئی بھی غیر آدمی کو اتنا آسانی سے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنی کم عمر والے لڑکے پر کوئی بھی بھروسہ کر سکتا ہے، اور یہ بھروسہ ہی تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ابھی تک کچھ خاندان ایسے تھے جنہوں نے رپورٹ نہیں کروائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی عزت داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے،
پتہ نہیں انصاف ملے گا یا نہیں۔ اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم بولو گے نہیں تو میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا، پر وہ نہیں بول رہا تھا۔ یہ سب ہمارے پینترے ہوتے ہیں تاکہ مجرم سے ہم پوچھ سکیں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کرتا رہا ہے۔ میں باہر آیا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ دیکھو آج کل کے حالات، اس لڑکے نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اس کی عمر دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کے کام دیکھو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، زمانہ بہت بری طرف جا رہا ہے، لیکن اب ہمارا کام تو تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا، معاملہ سیدھا اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اب اس کو سزا ہو جائے گی۔ اور اس آدمی نے کہا کہ لیکن اس نے اپنا گناہ قبول نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں قبول نہیں کیا، پر اتنے سارے گواہ ہیں، کچھ گھروں کے آگے CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔ کیس ضرورت سے زیادہ دلچسپ بھی تھا اور عجیب بھی۔ جج نے کہا کہ تمہاری عمر کم ہے، تمہیں بچوں کی جیل میں رکھا جائے گا، لیکن جیسے ہی تم 18 سال کے ہو جاؤ گے اس کے بعد تمہیں بہت سخت سزا دی جائے گی، تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی۔ پر پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ جج نے کہا کہ کچھ تو بولو، پر وہ نہیں بول رہا تھا۔ جج نے کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں میری ایک آخری خواہش ہے کہ آپ پوری کروائیں گے۔ ہم نے کہا کہ اب دیکھو کیسے فر بول رہا ہے، اور پہلے نہیں بول رہا تھا۔ جج نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش بعد میں پوری کروا دی جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ وہ جلد از جلد پوری بھی کروائی جائے، اس کے بعد آپ لوگ میرے ساتھ جو بھی کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جج نے کہا کہ کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ تو کہنے لگا کہ میں ایک آخری دفعہ سوئمنگ پول میں نہانا چاہتا ہوں۔ جب ہم لوگوں نے اس کی یہ خواہش سنی تو ہم لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کس قسم کی بات ہے اور یہ کیسی خواہش ہے، ایسی خواہش تو آج تک کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پوچھا گیا کہ تم نے ایسی خواہش کیا سوچ کے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پانی بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب اس کی کسی بھی بات پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے اتنا کہہ کر اپنی زبان پر تالا لگا لیا۔ خیر جج نے کہا کہ اب اس کی آخری خواہش ہے تو پوری تو کروانی پڑے گی۔ جج نے حکم دیا کہ پوری سیکورٹی اور اہتمام کے ساتھ اس کو کسی پرائیویٹ سوئمنگ پول کمپنی میں لے جاؤ جہاں پہ اس وقت اور کوئی بھی موجود نہ ہو، اور اسے اس کی آخری خواہش پوری کرانے کے بعد بچوں کی جیل میں بھیج دیا جائے۔ جیسے 18 سال کا ہو اس کو سزا دے دی جائے گی، کیونکہ اس نے ایک نہیں نہ جانے کتنے گھر برباد کیے تھے، جس کام میں بہت عرصے سے لگا ہوا تھا۔ ایک گھر سے تو یہ بیان بھی لکھوایا گیا تھا کہ ان کے گھر کی 2 لڑکیاں ماں بننے والی ہیں۔ اس کی انوکھی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے ہم لوگ ایک پرائیویٹ سوئمنگ پول میں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیسے دیں تو ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ ہم نے سارے ایریا خالی کروا لیا اور آس پاس کے جتنے پہرے تھے یہ کچھ خاص لوگ بھی کھڑے کر دیے، کیونکہ کچھ قیدی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں، اس طرح کی آخری خواہش کرتے ہیں کہ جس میں ان کو بھاگنے کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں اور وہ پاگل بنا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا، ایک شخص نے کہا تھا کہ وہ ایک کمرے میں ایک پورا دن گزارنا چاہتا ہے، بس یہی اس کی آخری خواہش ہے، اور موقع دیکھ کے وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس لڑکے کو کہا کہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی نہیں، تم اپنی آخری خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اس لڑکے کا نام حبیب تھا، شکل و صورت کا خوبصورت تھا، عمر میں کم تھا لیکن قد کاٹ میں جوان لگتا تھا۔ اگر میں اپنے کام کی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہو، کیونکہ شکل سے معصوم لگ رہا تھا، لیکن ایسے ہی لوگ مجرم ہوتے ہیں جن کی شکلوں پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مجرم ہیں۔ میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا، میرے ساتھ جج صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی نگرانی میں اس کی آخری خواہش پوری کروانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور ہم لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، جیسے 2 لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی بات کر لیتے ہیں، اور پولیس والے بھی کچھ لوگ پہرے پہ کھڑے تھے۔ لڑکے نے اپنے جوتے اتارے اور پانی میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ پہلے تو وہ پانی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے بیچ میں اپنی ٹانگیں لٹکا لیں اور زمین کے اوپر بیٹھ کے پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کے اندر چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس نے یہ آخری خواہش کی تھی کہ مجھے سوئمنگ پول میں تیراکی کرنی ہے تو پھر اس کو تیراکی بھی آتی ہوگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ ہم حیران رہ گئے۔ وہ پانی سے باہر ہی نہیں آ رہا تھا، پانی کے نیچے چلا گیا تھا۔ اتنا تجربہ کار تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ پانی میں جانے سے پہلے وہ کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پانی کی طرف دیکھا تو وہ لڑکا اوپر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جج صاحب سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لڑکا تو پانی کے نیچے سے اوپر ہی نہیں آ رہا۔ وہ بھی تھوڑا الرٹ ہو گیا کہ ہاں معاملہ تو تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ پھر ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ ذرا آگے جا کے دیکھے کہ کیا ہے۔ اس نے دیکھا تو فوراً سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ہم لوگ بھی حیران ہوئے۔ اس نے کہا کہ لڑکا تو ڈوب رہا ہے، اور اس کا مطلب کہ وہ سزا سے بچنے کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ شاید وہ جیل نہیں جانا چاہتا جتنی اس کی عمر تھی۔ اس سے اس طرح کی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔
لیکن اس سے پہلے جو اس نے کارنامے کیے تھے وہ پھر کیسے کر گزرا، وہ اتنا ہی بزدل تھا تو یہ سب کچھ اس نے کیسے کر لیا۔ اسے پانی سے نکالنا تو اس کی سانس سے بہت ہلکی چل رہی تھی۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے۔ جاج صاحب بھی پریشان ہو گئے اور ہم سب بھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ہم لوگ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے اور ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی صبح سے بات اڑی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر بھی تھوڑا حیران ہوا کہ میں نے سمجھا کوئی جوان آدمی ہوگا۔ ہم نے کہا نہیں، تو ڈاکٹر نے پھر فوراً چیک اپ شروع کر دیا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اسے ہوش تو آ گیا تھا، اس کے پیٹ سے پانی نکل رہا تھا، اس کی حالت پہلے سے ٹھیک تھی، وہ ہوش میں آ گیا تھا اور زندہ بھی تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اسے کچھ دیر مزید اپنے پاس رکھنا ہوگا کیونکہ معاملہ مجھے کچھ اور لگ رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ آپ کو چکمہ دے کے بھاگ جائے گا۔